بسم اللہ الرحمن الرحیم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ماذا إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اے اللہ تبارک و تعالی، جانتے ہوئے علم رکھتے ہوئے میں آپ کے ساتھ شرک کروں. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو، آج کا درس عام درسوں سے تھوڑا سا مختلف ہے. آج کا درس 3 دعاؤں کے اوپر مشتمل ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے 3 دعا اور اس سے متعلق کچھ باتیں رکھی جائیں گی اور پھر آخر میں ان دعاؤں کی فوٹو کاپی آپ لوگوں پر وعلیکم السلام تقسیم کی جائے گی تاکہ آپ لوگ ان دعاؤں کو یاد کر لیں. اصل میں اس درس کا سبب یہ بنا کہ قریب ہی بریدہ میں اس ہفتے سے ہو یا اگلے ہفتے سے خلفائے راشدین سے متعلق ایک دورہ اور ایک پروگرام شروع ہونے والا ہے کہ 4 ہفتے میں چاروں خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سیرت پر مختصر سی روشنی ڈالی جائے گی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کر رہا تھا اور اپنے پاس جو کچھ اوراق ان کی سیرت سے متعلق لکھ کر کے رکھے ہوئے تھے تو ایک خاص ورق پر ان سے جو دعائیں مروی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر جو دعائیں انہیں سکھلائی ہیں کہ ان دعاؤں کا تم اہتمام کیا کرو، وہ دعائیں ہم نے ایک کاغذ پر لکھ کر کے رکھ لی تھی. اس کا کئی فائدہ تھا. ایک تو خود مجھے اس کا فائدہ کہ جب میرے پاس لکھ کر کے رکھی رہے گی تو میں خود ان دعاؤں کا اہتمام کروں گا. کوئی دوسرا آدمی جو ان کاغذات کو لے کر کے انہیں پڑھنا چاہے گا وہ ان سے
مستفید ہوگا وہ ان دعاؤں کو یاد کر کے پڑھنا چاہے گا، اور کسی درس میں اگر بیان کی گئی تو وہ بھی ان دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے آخر اس کی؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس لیے کہ جب نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل شخص اور سب سے بہتر شخص، اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا شخص، جو خصوصی طور پر ان دعاؤں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طلب کر رہا ہے اور ان دعاؤں کا اہتمام کر رہا ہے، تو ہم جیسے گنہگار لوگ جن کی زندگی عبادات میں کم اور بہت کم، خرافات، دنیا کے کام اور گناہ کے کاموں میں زیادہ اور بہت زیادہ بسر ہوتی ہے، وہ تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان دعاؤں کو یاد کریں اور ان دعاؤں کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور اس میں بھی اہل سنت والجماعت ہونے کے ناطے ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ جاننے والے اور سب سے زیادہ افضل کون شخص ہیں؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی دین کا جتنا علم حضرت ابوبکر صدیق کو تھا، کسی اور آدمی کو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جتنے پیارے اور جتنے محبوب حضرت ابوبکر صدیق تھے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اسی لیے یہ اصل موضوع سے الگ بات ہے، لیکن سنتے چلیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک مشہور صحابی حضرت عمرو بن العاص، حضرت عمرو بن العاص بڑے مشہور صحابی ہیں، انہیں کہیں پر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہیں پر بھیجا اور فوج کا کمانڈر بنا کر کے بھیجا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انہیں فوج کا کمانڈر بنا کر کے بھیجا اور اس فوج میں ان کی قیادت میں حضرت ابوبکر و عمر بھی تھے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبوب ہوں، ذرا ادھر آ جائیں تھوڑا سا، تاکہ جو ہے لوگوں کو جگہ۔ وعلیکم السلام۔ اور جو بوڑھے لوگ نہیں، جوان سامنے بیٹھ جائیں نا، کوئی ٹیک نہیں لگانا ہے کہ نہیں؟ تو بہتر رہے گا تاکہ بوڑھوں کو ٹیک لگانے کے لیے جگہ مل جائے، ہے کہ نہیں؟ ہاں، اور آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آگے آ جاؤ۔ جب دیوار چھوڑ ہی دیا ہے تو آگے بیٹھ جاؤ، چلو سب سے اچھا۔ ہاں، کنارے ہو جائیں، ہاں تھوڑا ادھر آئے، چلیے۔ تو حضرت عمرو بن العاص نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک میں بہت زیادہ محبوب ہوں، تبھی تو میری قیادت میں کس کو رکھا؟ حضرت ابوبکر و عمر کو بھی رکھا۔ تو جنگ سے واپس آئے تو واپس آنے کے بعد سوال کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نزدیک سب سے پیارا کون ہے؟ آپ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے محبوب کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اور عائشہ کون ہے جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ حضرت ان کے باپ کا نام کیا تھا؟ ہاں زور سے بولو، آج تک شرما کیوں رہے ہو؟ غلطی ہوئی پھر بھی بولو۔ ان کے باپ کا نام کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضرت عائشہ دین کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی عالمہ کون ہے؟ حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کتنے سال رہی ہیں؟ بولو کتنے سال رہی ہیں آپ کے ساتھ؟ تو بھائی 9 سال رہی ہیں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو 1 سال کے بعد ان کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 9 سال کی تھی۔ رخصتی ہوئی ہے کب؟ 1 سال کے بعد مدینہ منورہ۔ اس وقت عائشہ کی عمر کتنی تھی؟ کتنی تھی؟ 9 سال تھی۔ اور آپ مدینہ منورہ میں کتنے دن رہے ہیں؟ 10 سال رہے نا۔ تو
تو 1 سال آنے کے بعد رخصتی ہوئی تو کتنے دن بچے؟ 9 سال. 9 سال ان کی عمر تھی. تو آپ کا جب انتقال ہوا تب ان کی عمر کتنی تھی حضرت عائشہ کی؟ بولو بھائی, اس میں بھی حساب لگانا ہے. 9 کتنے ہوتے ہیں؟ 18 ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو حضرت عائشہ کی عمر 18 سال تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی, اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب تھی. ایک بار آپ نے بیان فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سے لوگ ولی کامل نکلے ہیں, نبی بھی بنائے گئے ہیں, بزرگ نکلے ہیں, بہت سے لوگ ہیں, لیکن عورتوں میں 4 عورتیں بڑی کاملہ گزری ہیں. کون کون ہیں؟ حضرت حضرت مریم علیہ السلام, حضرت آسیہ کون تھی؟ فرعون کی بیوی تھی. اور حضرت نہیں چونکہ صوفیوں سے رابعہ بصریہ سن لیا ہوگا, ہے کہ نہیں ہے؟ ان کا کہیں شمار نہیں ہے نا, ہے کہ نہیں؟ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, عیسیٰ کی والدہ, فرعون کی بیوی حضرت آسیہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ, اور آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ. یہ 4 عورتیں ہیں جو کامل ہوئی, بڑی افضل مانی گئی ہیں. اگلے ہفتے پوچھوں گا دیکھوں کون کون یاد رکھتا ہے, کون کون ہے؟ پھر سن لو عبداللہ. کون ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, فرعون کی بیوی حضرت آسیہ, ہے کہ نہیں؟ اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ, اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ. لیکن اس کے بعد آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اب تک آپ کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے ان 4 میں. آپ نے فرمایا عائشہ کی اہمیت تمام دنیا کی عورتوں میں ویسی ہی ہے جس طریقے سے تمام کھانے میں ثرید کی اہمیت ہوا کرتی ہے. ثرید عرب کا سب سے بہترین کھانا مانا جاتا تھا. جس طریقے سے آپ کے ہاں بریانی کہہ لیجئے, ہے کہ نہیں ہے؟ جو لوگ چاول کھانے والے ہیں, روٹی کھانے والے, ان کے نزدیک بریانی جانتے ہیں کتنی اہمیت ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کیا بریانی کھانے وہاں جا رہے ہو, ملے کیا, ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا تمام عورتوں میں عائشہ کی وہی اہمیت ہے جو اہمیت تمام کھانوں میں ثرید کی ہے. اس سے علماء کہتے ہیں کہ افضلیت کے لحاظ سے عائشہ تمام عورتوں سے افضل ہے نا. تو حضرت عائشہ سے متعلق آپ نے کہا کہ حضرت عمرو بن عاص نے جب سوال کیا کہ سب سے محبوب آپ کے نزدیک کون ہے, تو وہ سمجھے کہ مجھے کہیں گے, اس لیے کہ مجھے حضرت ابوبکر و عمر پر بھی آپ نے فضیلت دی ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ. کہا نہیں, عورتوں میں نہیں سوال ہے میرا, میں مردوں کے بارے میں پوچھوں, مردوں میں سب سے افضل کون ہے؟ مردوں میں سب سے افضل آپ کے نزدیک کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا باپ. کون؟ ان کے باپ. کہا اس کے بعد؟ کہا عمر. کہا اس کے بعد ہم نے پوچھنا چھوڑ دیا, اس لیے کہیں میرا نام سب سے آخر میں نہ آ جائے, میرا نام کہیں سب سے آخر میں نہ آ جائے. چلو جتنا معلوم ہو گیا نا کہ میں آپ کے نزدیک سے زیادہ محبوب نہیں ہوں. تو کہنے کا مطلب کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا نام ہر مسلمان اچھی طریقے سے جانتا ہے, بلکہ ہر غیر مسلم جو تاریخ سے دلچسپی رکھتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب تھے. تو سب سے زیادہ علم رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. یہ کیسے معلوم ہوا؟ آپ سوال کر سکتے ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ کیسے ہمیں معلوم ہوا. تو ہم اس پر ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں. وہ حدیث صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کے اندر ہے, حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے. کس سے؟ حضرت ابو سعید خدری سے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار تقریر کی, خطبہ دیا, اور خطبے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک بندے کو دنیا میں رہنے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانے میں اختیار دیا ہے کہ تم دنیا میں رہ کر کے دنیا کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو یا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا چاہتے ہو.
تو اس بندے نے اللہ تبارک و تعالی کے پاس جانے کو قبول کر لیا۔ تمام صحابہ کرام بیٹھے اور سن رہے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ یہ سن کر کے حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ پر قربان جائیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بوڑھا بھی عجیب ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کسی بنی اسرائیل کے آدمی کا یا کسی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا کہ ہمارے پاس آنا چاہتے ہو، اور یہ رونا شروع کر دیا۔ لیکن بعد میں معلوم یہ ہوا کہ اس شخص سے مراد کون سا شخص تھا؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یعنی یہ اشارہ تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زیادہ نہیں رہیں گے۔ تو یہ سوچ کر کے آپ حضرت ابوبکر صدیق کیا کرنے لگے؟ رونے لگے۔ تبھی صحابہ کرام نے کہا ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اور اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں ہم نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ ہمارے اوپر جس نے کسی نے مال خرچ کیا، ہماری مدد جس نے کی، ہر ایک کے احسان کا بدلہ ہم نے چکا دیا ہے۔ صرف ابو بکر ہیں جن کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، جن کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر پھر رونے لگے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اولاد اور ہمارا مال کس کے لیے ہے؟ وہ سب آپ کے لیے، آپ پر احسان کون سامنے کیا ہے؟ تو عرض کرنے کا وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نزدیک سب سے زیادہ پیارے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ افضل اور تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں کچھ مطالبہ کیا کہ آپ مجھے کچھ دعا سکھلا دیجیے، آپ مجھے کچھ دعا سکھلا دیجیے۔ اور آج کا جو موضوع ہے انہی دعاؤں سے متعلق ہے۔ صرف زیادہ نہیں، 3 دعائیں ہم نے یہاں پر نوٹ کی ہیں۔ کتنا؟ 3 دعا، اور بڑے بڑے الفاظ میں یہاں پر شیخ عبدالسلام نے اللہ ان کو جزائے خیر دے لکھ دیا ہے تاکہ آدمی جو یاد کرنا چاہے اس کو یاد کر لے۔ ابھی درس کے آخر میں آپ کو یہ اوراق ملتا ہے اور میں چاہوں گا کہ ان دعاؤں کو آپ لوگ بھی یاد کر لیں۔ دیکھیے پہلی دعا ہے حضرت معقل بن یسار، ایک صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کو الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں۔ حضرت معقل بن یسار کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے ساتھ کہیں پر تھا اور گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابوبکر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو مخاطب کر کے کہا اے ابو بکر، اور میں چاہوں گا کہ اس بات کو ہمارے بھائی ذرا غور سے سنیں اور توجہ دیں کہ یہ حدیث کس قدر اہم ہے اور ہم لوگ اس حدیث کے بارے میں کس قدر پیچھے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اے ابو بکر، کس کو مخاطب کیا ہے؟ دنیا کے سب سے عظیم انسان کو، دنیا کے سب سے بڑے انسان کو، دنیا کے سب سے افضل انسان کو، دنیا کے سب سے زیادہ جاننے والے انسان کو، اور جنت میں سب سے اونچا مقام حاصل کرنے والے انسان کو، کس کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا کہ اے ابو بکر، دیکھو تمہارے اندر شرک، کس کے اندر ہے؟ تم لوگوں کے اندر شرک اتنی پوشیدہ طور پر سیاحت کر کے جانے والا ہے جس طریقے سے چیونٹی پوشیدہ طور پر چل کر کے آتی ہے۔ واللہ مجھے بتائیں آپ لوگ، اگر آپ لوگ سامنے کی طرف دیکھ رہے ہیں، دائیں بائیں اور پیچھے آپ میں سے کوئی شخص نہیں دیکھ رہا ہے، اگر آپ کے پیچھے کوئی چیونٹی چل کر کے آ رہی ہو تو آپ اس کو محسوس کریں گے؟ جی محسوس کر پائیں گے اس کو؟ آپ نہیں محسوس کر پائیں گے۔ آپ سامنے دیکھ رہے ہوں تو شاید آپ جان جائیں کہ ہاں یہ چیونٹی میری طرف آ رہی ہے، لیکن پیچھے کی طرف سے آ رہی ہے، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، اور آپ کی نظر اس کے اوپر نہیں پڑ رہی ہے، تو آپ کبھی بھی نہیں جان سکتے کہ ہاں چیونٹی میری طرف چل کر کے آ رہی ہے۔ تو جس طریقے سے پوشیدہ طور پر وہ چیونٹی تمہارے طرف آئے اور تم اسے جان نہیں سکو گے،
اسی طریقے سے شرک تمہارے اندر سرایت کر کے آ جائے گا۔ کیا چیز؟ شرک۔ یعنی معلوم کیا ہوا کہ تم لوگوں سے شرک کا ارتکاب ہوگا، تم لوگوں سے شرک کا ارتکاب ہوگا اور شرک کے تم لوگ مرتکب ہوگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر کے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا غیر اللہ کو اپنا معبود بنا لینے کے علاوہ کوئی اور چیز بھی شرک ہے؟ یعنی ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کریں، ہم کسی اور کی عبادت کریں، کسی اور کے لیے نماز پڑھیں، کسی اور سے دعائیں مانگیں، کسی اور کے سامنے سجدہ کریں، اس کے علاوہ شرک اور بھی کوئی چیز ہے؟ میں کہنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہم شرک کو تو اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں، ہم سے شرک کیسے سرزد ہوگا، ہم شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کیا فرمایا؟ اس ذات کی قسم، وہ لوگ، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، 1 مہینے کا روزہ رکھ لے، حج کر لے اور زکوٰۃ دے لے، وہ شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوتا۔ وہ ذرا غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارے اندر شرک اسی طریقے سے پوشیدہ طور پر سرایت کر کے جانے والا ہے جس طریقے سے چونٹی آہستہ آہستہ پوشیدہ طور پر چلا کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ ہے اصل، کیا میں تمہیں وہ دعا نہ بتلا دوں، تمہیں وہ دعا نہ سکھلا دوں کہ اس دعا کو اگر تم لوگ پڑھ لیا کرو، اس دعا کو اگر تم پڑھ لو، ظاہر بات صرف زبان سے پڑھنا نہیں، اس کو سمجھنا بھی ہے۔ اگر اس دعا کو تم پڑھ لو، اور بعض روایات کہ 3 بار پڑھ لو، 3 بار پڑھ لو، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہر شرک کو معاف کر دے گا، چھوٹے شرک کو بھی معاف کر دے گا، بڑے کو بھی معاف کر دے گا، زیادہ کو بھی معاف کر دے گا، اور تھوڑے شرک کو بھی معاف کر دے گا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ ذرا سوچیں، آیا وہ دعا اس لائق ہے کہ نہیں، اس کا ہم اہتمام کریں۔ جب ہم سے شرک کا سرزد ہونا یہ غالب گمان ہے، ہمیں نہیں کہتا کہ یقینی ہے، ہم جیسے لوگوں سے تو یقینی ہے، لیکن کوئی بزرگ سے بزرگ ہو غالب گمان ہے، اس لیے جب صحابہ کرام سے شرک کا سرزد ہونا ممکن ہے تو ہم اور دوسرے بعد کے بزرگ لوگوں کا کیا شمار ہے؟ کوئی شمار ہے ان کا؟ کوئی شمار نہیں، ان کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اس لیے یہ دعا اس لائق ہے کہ اسے یاد کر کے اس کا اہتمام کیا جائے۔ وہ دعا کیا ہے ساتھیوں؟ صرف 1 سطر میں ہے، بس زیادہ نہیں ہے، 1 سطر میں ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم، بس اتنی طرح۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ تبارک و تعالی، جانتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے میں آپ کے ساتھ شرک کروں، اس سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی آپ مجھے محفوظ رکھیے، بچا لیجئے کہ میں جان بوجھ کر کے آپ کے ساتھ شرک کروں۔ اور اگر انجانے میں ہم سے کوئی شرک ہو جا رہا ہے، نادانی میں ہم سے شرک ہو جا رہا ہے، تو اے اللہ تبارک و تعالی اسے آپ معاف کیجیے گا۔ دیکھیے، اس حدیث سے متعلق میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بالکل واضح ہے اس میں، جو بالکل واضح ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ شرک بہت ہی بری چیز ہے۔ شرک کیا ہے؟ بہت ہی قبیح چیز ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم اور آپ طرف دوہرا لیں، اس کا ریپیٹ کر لیں، شرک کہتے کس کو ہیں؟ شرک کس چیز کا نام ہے؟ ہو سکتا ہے ہمارے بہت سے بھائی جو خصوصاً نئے درس کے اندر شریک ہوئے ہیں، ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ شرک کس چیز کو کہتے ہیں۔ شرک کی اتنی بڑی برائی آپ بیان کریں، شرک ہے کیا چیز؟ شرک کس کو کہتے ہیں؟ سوال ہے یہ۔
آپ میں سے کوئی کھڑے ہو کر کے شرک کی تعریف کر سکتا ہے؟ انوار؟ اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کرنا چاہیے. بڑی غنیمت ہے. چلیے اور کوئی اس سے بہتر تعریف جانتا ہے؟ قاری صاحب جی ہاں کہیے. جی چلیے. وہ تو وہی انہوں نے کہتے صفات میں. آپ نے زیادہ کیا کیا؟ زیادہ کچھ بتائیں. بہت سے لوگ اپنا سر نیچے کر لیں کہیں مجھ سے نہ پوچھ بیٹھے مولوی صاحب. اللہ کے بندے بہت آسان ہے, بار بار میں دہراتا رہتا ہوں دروس کے اندر, بہت آسان ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کے کام میں, اس کے حقوق میں, بس 4 چیزیں ہیں, زیادہ نہیں. آپ نے سب سے بہتر بات, قاری صاحب کی اچھی تعریف آپ نے کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کے کام میں اور اس کے حقوق میں کسی کو ساجھا بنانے کا نام کیا ہے؟ یہی چیز شرک ہے. میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کرتا ہوں, ذرا سنیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کیا معنی ہے؟ ذات جانتے ہیں نا, کسی چیز کا وجود. یعنی ہم کسی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح اس کا ایسا وجود مانیں کہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی, اور اگر ہمیشہ سے نہیں ہے تو وہ ہمیشہ رہے گی, ہے کہ نہیں؟ چاہے ہماری نظروں کے سامنے ہو یا ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو. یا جس طریقے سے یہود نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, جس طریقے سے نصارہ نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, اسی طریقے سے ہم کسی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جز مان لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا پرتو مان لیں, اللہ تعالیٰ کا سایہ مان لیں. یہی چیز کیا شرک ہے. یہی چیز کیا ہے؟ شرک ہے. یہود نے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے کون ہیں؟ عزیر ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات میں انہوں نے شریک کیا, ہے کہ نہیں؟ گویا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ باپ کا ایک جز, ایک حصہ ہوتا ہے نا, ہے کہ نہیں؟ بیٹا کیسے پیدا ہوتا ہے؟ باپ کے نطفے ہی تو پیدا ہوتا ہی نہیں پیدا ہوتا. تو نصارہ نے کیا کہا؟ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا جز مان لیا. اور مسلمانوں نے کیا کہا؟ جی مسلمانوں نے کیا کہا؟ مسلمانوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ خود محمد ہی اللہ ہیں, اللہم صلی علی محمد, ہے کہ نہیں؟ کیا کہہ دیا؟ ان سے آگے بڑھ گئے, کن سے؟ یہود اور نصارہ سے. انہوں نے کیا کہہ دیا کہ خود محمد ہی, اللہم صلی علی محمد, اللہ تعالیٰ ہے. جیسا کوئی بدبخت شاعر کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر, وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یعنی جو عرش پر اللہ بن کر کے بیٹھا تھا, مدینے میں کیا بن کر کے آیا ہے؟ یہ ساتھیوں اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا ہے کسی کو. ایسے کہنے والے لوگ مسلمان نہیں ہیں, اگرچہ ان کا نام عبداللہ ہے, عبد الرحمن ہے, سب کچھ ان کا نام ہے, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حج کریں, زکات دیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک کر رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد, اللہ کیا ہے؟ اکیلا ہے. تو شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں, اللہ تعالیٰ کی صفات میں, اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ کی صفت ایک یہ ہے, جیسا کہ بھی بات دعاؤں میں آئے گا, کہ ہر دور اور نزدیک کی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور سنتا ہے کہ نہیں؟ ہر دور اور نزدیک کی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے, اسے دیکھتا ہے, اور اگر اس میں کسی قسم کی حرکت ہے تو اسے اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سمندر کے سب سے نچلی تہ میں
ایک کالے رنگ کا چکنا پتھر ہے، کالے رنگ کا چکنا پتھر ہے، اس کے اوپر کوئی چیونٹی چل رہی ہے، اندھیری رات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ ہے کہ اس چیونٹی کی حرکت کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کی آواز کو سن بھی رہا ہے۔ یہ کس کی صفات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر یہ چیز ہم کسی اور کے بارے میں مانتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس طریقے سے ہمارے بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، اور کیا کہتے ہیں؟ حاضر اور ناظر ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حاضر اور کیا معنی ہوتا ہے حاضر اور ناظر کا؟ بہت سے ہمارے بھائی بولتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں اس کا معنی کیا ہے۔ حاضر یعنی آپ ہر جگہ موجود ہیں، یہاں بھی موجود ہیں آپ، نعوذ باللہ من ذالک، حمام میں بھی موجود ہیں آپ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہر جگہ حاضر اور ناظر کا، آپ حمام میں بھی ہیں، حاشا للہ۔ ناظر یعنی دیکھ رہے ہیں، یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے علم میں شرک ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے کام میں، اور اس کے کام میں، اللہ تعالیٰ کا کام کیا ہے؟ ساری دنیا کا نظام چلانا کس کا کام ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کا۔ مارنا کس کا کام ہے؟ جلانا کس کا کام ہے؟ بارش برسانا کس کا کام ہے؟ بیٹا دینا کس کا کام ہے؟ بیٹی دینا کس کا کام ہے؟ سارا کس کا کام ہے؟ حتیٰ کہ ساری دنیا کے نظام کو چلانا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اگر ہم اس میں کسی بزرگ کو، پیر کو، نبی کو، رسول کو حصہ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے کام میں ہم نے لوگوں کو شریک ٹھہرایا ہے۔ اور چوتھی چیز کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ جی قاری صاحب، کہ صرف اللہ کی عبادت یا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، ہے نا؟ اب اگر ہم کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں، کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں ہم، ہے نا، کسی اور سے ہم دعا مانگتے ہیں، ہے کہ نہیں، کسی اور کے سامنے ہم چڑھاوا چڑھاتے ہیں کسی پر جا کر کے، تو یہ چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک ہے، جو کسی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے کام میں، اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک ٹھہرانے کا نام کیا ہے؟ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ شرک ہے۔ ظاہر بات لمبی ہو جائے گی، کچھ بڑا شرک ہے اور کچھ چھوٹا شرک ہے، کچھ ظاہر شرک ہے اور کچھ پوشیدہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ایسا شرک ہے، یہ ایسی چیز ہے جو اس امت کے اندر ظاہر ہونے والی ہے، اور اسی کا خوف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر تھا۔ اور یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ اگر یہ کسی بندے کے اندر پائی جا رہی ہے تو اس کی مثال کیا ہے؟ جسم کے اندر جس طریقے سے انسان کے جسم میں کینسر کا کیڑا ہو کہ انسان کی زندگی کو چاٹ کر کے رہ جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر کسی کے اندر شرک پایا جا رہا ہے تو اس کی عبادات کو بالکل چاٹ کر کے ختم کر کے رکھ دیتا ہے، وہ اپنی زندگی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتا، اس طریقے سے اپنی عبادت سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے۔ اور شرک سے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جتنے دوسرے گناہ ہیں اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ ساتھیوں، شرک سے متعلق آپ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس شخص کا انتقال اس حال میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتا تھا، آپ نے کیا فرمایا؟ شیئن، کچھ بھی شرک نہیں کرتا تھا، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور اگر وہ کچھ شرک کرتا تھا تو کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ پہلا فائدہ اس حدیث سے ہمیں کیا ملا؟ شرک کی قباحت۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف تھا کہ کہیں صحابہ کرام میں شرک داخل نہ ہو جائے،
تو ہمارے اوپر تو زیادہ خوف ہے اس بات کا کہ کہیں ہمارے اندر شرک پایا نہ جانے لگے. اور آج ہمارے مسلمانوں کے اندر شرک کثرت سے پایا جا رہا ہے. چھوٹا شرک بھی ہے، بڑا شرک بھی ہے، پوشیدہ شرک بھی ہے، ظاہری شرک بھی ہے. حتیٰ کہ بہت سے وہ لوگ جو پکی توحید کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے اندر بھی پوشیدہ شرک اور چھوٹا شرک پایا جا رہا ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ شرک کے مسائل کو سمجھا جائے اور اس سے پرہیز کیا جائے. تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا اور پوجا کرنا یہی صرف شرک ہے نا؟ نہیں، یہی صرف شرک نہیں ہے. شرک ساتھیوں بڑا ہی وسیع معنی رکھتا ہے. شرک کی ایک قسم ہے شرک فی العبادہ ہے، یعنی عبادت میں شرک کرنا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ شرک کی اور بہت سی قسمیں ہیں. علماء کہتے ہیں ارادے اور نیت کا بھی شرک ہوا کرتا ہے. ارادے اور نیت کا مثال کے طور پر کیسے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال کیا ہے بتائیے؟ نماز کس کے لیے پڑھی جائے جی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. نماز کس کے ڈر سے پڑھی جائے؟ کس کے خوف سے پڑھی جائے؟ کس کی محبت میں پڑھی جائے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. لیکن اگر کوئی شخص نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کا باپ اگر نماز نہ پڑھے تو گھر میں رہنا ہی نہیں دے گا، لہذا باپ دیکھتا رہتا تو نماز پڑھنے دکھانے کے لیے جاتا ہے، اور باپ جس دن کہیں باہر چلا گیا، اب سوچئے اس نے نماز کس لیے پڑھی ہے؟ کس کے ارادے سے پڑھی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اپنے باپ کے لیے؟ تو یہ ارادے کا شرک ہے، یہ بھی شرک میں داخل ہے کہ نہیں؟ انسان نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. لیکن انسان مسجد میں آیا، دیکھا کہ امام صاحب آج موجود نہیں ہیں، امام صاحب موجود نہیں ہیں، اسے نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا گیا، اور اس کی آواز کیا ہے؟ ماشاءاللہ اچھی ہے. اب خوب لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ کہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے، بڑا اچھا رکوع اور سجدہ کرتا ہے، خوب بنا بنا کے نماز پڑھنا شروع کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہو گیا کہ نہیں شرک ہو گیا؟ تو ارادے اور نیت کا بھی شرک ہوا کرتا ہے. اسی طریقے سے اطاعت کے اندر شرک، اطاعت کے اندر شرک. خیر یہ لمبا مسئلہ ہے، کہیں کسی دوسری مجلس میں ہم شرک کی یہ دوسری تعریفیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. عرض کرنے کا مقصد ہے کہ شرک جو ہے صرف عبادت یعنی نماز، روزہ، حج، زکات ہی کے اندر نہیں، بلکہ شرک کی اور بھی بہت سی قسمیں. حتیٰ کہ ذرا سوچیں، اگر کوئی آدمی غیر اللہ سے وہ محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، تو گویا یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. محبت کے اندر اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. بہت سے لوگ یہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا ند، اللہ تعالیٰ کا ند اور شریک بنا رکھا ہے، اور ان سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. جس طریقے سے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اگر کوئی آدمی غیر اللہ سے ڈرتا ہے تو کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ جس طریقے سے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اگر کوئی آدمی غیر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کیا ہے یہ؟ جس طریقے سے ہمارے بہت سے مسلمان اٹھیں گے یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہی نہیں لگاتے، یہ شرک ہے کہ نہیں؟ ان میں اور غیر مسلم جو رام کو اور کرشن کو پکارتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے شرک کے اندر. وہ بھی اپنے بزرگوں کا نام لے کر کے یا رام رام کہہ رہا ہے، اور یہ بھی اپنے بزرگوں کو لے کر کے یا رسول اللہ یا غوث اعظم کا نعرہ بلند کر رہا ہے. یہ اسلام نہیں. اسلام کیا ہے کہ دعا کس سے مانگی جائے گی؟ مصیبت میں، پریشانی میں کس کو پکارا جائے گا؟ ڈرا کس سے جائے گا؟ محبت کا دعویٰ کس سے کیا جائے گا؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اگر بہت سے وہ لوگ، مثال دیتا ہوں میں، ایک گناہ کا کام ہے مثال کے طور پر، مان لیا کہ ان کا لڑکا ہے، وہ فلم دیکھنے کے لیے ان سے 10 روپے مانگتا ہے. کتنا؟ خیر آج کل 10 روپے کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کو بچپن کی بات تھی کہ 10 روپے میں جاؤ فلم وغیرہ دیکھ کر کے چلے آؤ، بلکہ رکشے سے جاؤ ہے نا، وہ سفر کا خرچہ بھی 10 روپے میں
مل جائے گا. لیکن آج 10 روپے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نا. آج تو فقیر بھی جو بھیک مانگتا ہے وہ بھی 1-2 روپے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کہ نہیں. اسے بھی اب 10 روپے اور اس سے زیادہ چاہیے ہے کہ نہیں. پہلے 15 روپے 20 روپے میں 30 روپے میں انسان بنارس ہے, الہ آباد ہے, لکھنؤ ہے, وہاں سے بامبے تک کا سفر کر لیا کرتا تھا ہے کہ نہیں. اور آج تو 5 روپے اور 6 روپے کی ایک کپ گاڑی میں چائے ملتی ہے اس کو. تو آج اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی ہے. تو کہنے کا مطلب کسی کا بچہ مانگتا ہے بھائی میں فلم دیکھنے جاؤں گا, ابو مجھے پیسہ دے دیے. ابو جانتے ہیں کہ یہ کام حرام ہے, نہیں دینا چاہیے, لیکن سوچتے ہیں کہ اگر نہیں دیں گے تو ایک طرف تو بچہ ناراض ہوگا اور دوسری طرف کیا گھر میں محترمہ بھی ناراض ہو جائے گی, اور ہو سکتا ہے کہ شام کو چائے بھی عصر کے بعد پینے کو نہ ملے. اب اس خوف سے اگر بچے کو 10 روپے دے دیے یہ بھی شرک میں داخل ہے. کیوں؟ غیر اللہ سے ڈر کر کے, اللہ سے نہیں غیر اللہ سے ڈر کر کے, یا غیر اللہ کی محبت میں آپ نے ایک حرام کام کیا ہے. تو ساتھیوں شرک کا معاملہ بڑا اہم ہے. شرک صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی غیر اللہ کے بعد تک محصور نہیں بلکہ اس کی بہت سی فروعات ہیں. چوتھی بات, بندہ اگر ذرا اس پر غور کریں گے, بندہ اگر اس بات کا اہتمام کرتا ہے شرک کو جاننے کی اور اس سے بچنے کی, لیکن انجانے میں اس سے شرک ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کی گرفت نہیں کرتا ہے, اس پر اس کی پکڑ نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. اور آخری بات, اس دعا کی اہمیت اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ دعا بڑی اہم ہے, تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے پیارے اور سب سے محبوب انسان کو یہ دعا سکھائی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یہ پہلی دعا تھی جس سے متعلق آپ کے سامنے بات مختصر کرنے کے باوجود بھی تھوڑی سی طویل ہو گئی. اب دوسری دعا کی طرف آتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے آپ کوئی ایسی دعا بتلائیے جو دعا میں نماز میں کیا کروں. نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں آپ لوگ جی؟ یہاں تو جو نہ پڑھتا ہو وہ بھی کہے گا میں پڑھتا ہوں, اس لیے تمام لوگوں کے سامنے کیسے بے عزتی کو برداشت کرے, ہے کہ نہیں ہے. لیکن ہاں واللہ مجھے خوشی ہے نماز پڑھیے اور ضرور پڑھنا چاہیے, ہے کہ نہیں ہے. نماز دین کی بڑی اہم بنیاد ہے. توحید کے بعد رسالت اور توحید کے اقرار کے بعد سب سے اہمیت کس کو حاصل ہے؟ زیادہ اہمیت نماز کو حاصل ہے. بے نمازی جو ہے اس کے اسلام کے اندر تو شبہ ہے. ساتھیوں کو مسلمان ہے بھی کہ نہیں مسلمان ہے, برا نہ مانیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ارے یہ مولوی کی بات کیا سننی, ہے تو بے نمازی کو کافر کہتا ہے. میں ہوں کون کافر کہوں گا؟ میری کیا اہمیت ہے, میری کیا حیثیت ہے, میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں. کس نے کہا ہے یہ بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. صحیح مسلم شریف میں ہے کہ بندے کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے جی؟ میں فتویٰ لگا رہا ہوں جی. بہت سے لوگ اسی الغات میں ہیں, مجھ سے اسی بنیاد پر ناراض ہوئے کہ ہاں اس مولوی کی تقریر سننے نہ جاؤ. کیوں؟ یہ تو کہتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. میں کون ہوں کہنے والا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جس نے ایک وقت بھی نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا یہاں تک کہ اس کا وقت نکل گیا تو وہ شخص کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. تو ساتھیوں بڑی اہم چیز ہے نماز. نماز کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. تو حضرت ابوبکر نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتلائیے جس دعا کو میں نماز میں پڑھا کروں. بعض علماء کا خیال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیان کیا کہ تم لوگ جب نماز کے آخر میں بیٹھو, نماز کے آخر میں بیٹھو تو التحیات پڑھو. کیا پڑھنا ہے؟ ظاہر بات ہر انسان کو جو نماز پڑھتا ہے اس کو یاد ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات, ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد کیا پڑھنا ہے نماز التحیات کے بعد جی؟ درود شریف پڑھنی, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آخر تک. اس کے بعد آپ نے فرمایا بہترین دعا جو تم کو معلوم ہو اس دعا کا انتخاب کر لو تم. یعنی التحیات کے بعد اور درود شریف کے بعد
جو دعا تمہیں یاد ہو اچھی وہ دعا پڑھا کرو. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر میں کون سی دعا پڑھا کروں؟ میں اس جگہ پر میں کون سی دعا پڑھوں؟ وہ دعا مجھے آپ بتلا دیجئے. تو آپ نے فرمایا تم کہو. آپ نے کیا فرمایا؟ تم کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. مشکل سے اس کے 5 جملے یا 6 جملے ہیں، زیادہ نہیں ہے اس کے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ساتھیو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ذرا دیکھیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے. ہم نے اپنے اوپر بہت زیادہ. یہ دعا کس کو سکھا رہے ہیں آپ جی؟ کس کو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. واللہ ابھی میں ان کا ترجمے سے متعلق کچھ دیکھنے لگا تو ایک حدیث میری نظر سے گزری. ذرا دیکھیں آپ ایک حدیث کہ ان کا مقام جنت میں کتنا اونچا ہے. ذرا دیکھیں آپ نے فرمایا کہ جنت میں بعض لوگوں کا اتنا اونچا مقام ہوگا، اتنا اونچا مقام ہوگا نیچے والوں کے مقابلے میں جتنی دور اوپر چمکتا ہوا کوئی تارا دکھائی دیتا ہے. سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے. کتنا اونچا ہوگا؟ جتنی دور چمکتا ہوا اوپر تارا دکھائی دیتا ہے. اور کہا عام لوگوں کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کا مقام ویسے ہی ہے. ذرا سوچیں کتنا اونچا مقام ہے ان کا، کہ کتنا فرق ہم میں. کچھ چھوڑ دیجئے عام صحابہ کرام کے مقابلے میں ابو بکر کا کتنا اونچا مقام تھا، اور انہیں آپ کون سی دعا سکھا رہے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی. اے اللہ تبارک و تعالی ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے. اپنے اوپر ظلم کرنے کا معنی کیا ہے ساتھیوں جی؟ ظلم کرنے کا معنی کیا ہے؟ ہاں، ہم سے اگر گناہ سرزد ہو رہا ہے یا نیکیوں میں کوتاہی ہو رہی ہے، گناہ سرزد ہو رہا ہے یا عبادت کے کام میں ہم سے کوتاہی ہوئی، ظلماً کثیرا، بہت زیادہ. اللہم انی ظلمت نفسی ظلماً کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ تبارک و تعالی آپ کے علاوہ گناہوں کو اور کوئی معاف کرنے والا نہیں. ذرا دیکھیں گناہ کو کون معاف کرنے والا ہے؟ کہ غوث اعظم معاف کرنے والے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. ساتھیوں یہ میری اپنی بات نہیں ہے، یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ تم کہو ولا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ آپ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والی اور کوئی ذات نہیں ہے. فاغفر لی، اس لیے اے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے. مغفرۃ من عندک، اپنی طرف سے مغفرت، اپنی طرف سے بخش دے. یعنی میرے اعمال تو ایسے نہیں ہیں جنہیں دیکھ کر کے تو معاف کرے. ہم کوتاہ ہیں، کمزور ہیں، کچھ بھی ہے ہمارے اندر کوتاہی پائی جا رہی ہے. تو اپنی طرف سے مہربانی کرتے ہوئے، فضل کرتے ہوئے، رحم کرتے ہوئے، ہمارے اوپر نظر کرم کرتے ہوئے اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، اور تو میرے اوپر رحم فرما. اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما. انک انت الغفور الرحیم، اس لیے کہ اے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا کون ہے؟ کوئی دوسری ذات نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے، جو ہمارے اوپر رحم کرے. تو دوسری دعا اللہ کے رسول جو سکھائی اس کو وہ یہ ہے. اس سے چند فائدے ظاہر ہوئے. پہلا فائدہ بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک ہے کہ ساتھیوں دیکھ لیں، آپ اس بات کو اچھی طریقے سے نوٹ کر دیں. کوئی آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اللہ کا کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو جائے، خواہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صدیق ہی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ ساتھیوں مخلوقات میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ نبیوں کا ہے. مخلوقات میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ اور نبیوں کے بعد صدیقین کا ہے. نبیوں کے بعد کس کا ہے؟ صدیق کا. صدیق کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں آیا ہے نا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ. ہاں قاری صاحب کیسے ہے؟ دوسری جگہ آپ ہیں، میرے ساتھ ہی نہیں ہیں. یہاں بیٹھے ہیں تو میرے پاس رہیے نا. پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں آپ. ہاں قاری صاحب بتائیے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ
ہاں تو پوری آیت پڑھیے نا، آپ آگے چڑھ گئے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. ہے کہ نہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ صدیق کا ہے. لیکن صدیق کس کو کہتے ہیں ساتھیوں؟ جی شریعت کے اصطلاح میں قرآن کی کتاب صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جی قاری صاحب صدیق کس کو کہتے ہیں؟ آپ کبھی جھوٹ نہ بولیں، آپ صدیق ہو جائیں. میں شریعت کی اصطلاح پوچھ رہا ہوں. صدیق کے معنی بہت زیادہ سچ بولنے والے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. صدیق کی تعریف کون کرے گا؟ کوئی کرے. صدیق کی تعریف کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کے اصطلاح میں صدیق کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کی ہر چیز کو سچ ماننا. اللہ جزائے خیر دے بیٹا تم کو، ماشاء اللہ. شرم آنی چاہیے تمام لوگوں کے اوپر. وہ دیکھیں چھوٹا سا بچہ نبیوں پر سب سے پہلے جو ان کی تصدیق کرے، ہر بات ان کی سب سے پہلے قبول کر لے بغیر کسی رد و قد کے، بغیر کسی تردد کے، سب سے پہلے نبیوں پر جو ایمان لے اسے کیا کہتے ہیں؟ صدیق کہتے ہیں. سچے یعنی اگرچہ تھوڑی سی کوتاہی ہے لیکن جو اس نے تعریف کی اس نے صحیح کی ہے. تو صدیق کس کو کہتے ہیں؟ نبیوں پر سب سے پہلے ایمان لے آنے والا، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی تردد کے. نبیوں کی جو جس حال میں بھی آئے نبی، اس کی بات کو مان لینے والا کیا ہے؟ صدیق ہے. حضرت ابوبکر کو صدیق کیوں کہا گیا ہے اور کس دن صدیق لقب ملا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ تھوڑی سی بھول ہو رہی ہے. ہاں صحیح کہا. ہاں معراج، جب معراج کو آپ تشریف لے آئے نا تو بہت سے لوگ جو مسلمان ہوئے تھے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں بیت المقدس جاتے ہوئے کتنی دیر لگتا ہے؟ 1 مہینہ لگتا ہے، اور یہ رات کے ایک حصے میں گیا اور چلا گیا. اور یہ بھی نہیں بلکہ حضرت ابوبکر صدیق سے لوگوں نے کہا کہ اپنے ساتھی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو دعویٰ کرے کہ شام رات کو بیت المقدس گیا اور واپس آ گیا؟ تو صدیق نے کہا کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے. کہا کہ ہاں آپ کے ساتھی جس کے اوپر آپ ایمان لے آئے ہیں وہ یہ. آپ نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں. اس وقت جہاز نہیں تھے ساتھیوں، اتنے تیز رفتار سواریاں نہیں تھی کہ جہاں گھوڑے اور اونٹ پر سفر کرنے کے لیے 1 مہینہ لگتے ہیں، آدمی یہ دعویٰ کر دے رہا ہے کہ ہاں رات ہی رات میں گئے اور واپس چلے آئے. کس عقل میں یہ بات آنے والی تھی؟ لیکن کہا چونکہ آپ کہہ رہے ہیں، کون؟ اللہ کے رسول، اس لیے سچ کہہ رہے ہیں. تو اسی دن ان کا لقب کیا پڑ گیا ہے؟ صدیق پڑ گیا ہے. تو کہنے کا مطلب کوئی کتنے اونچے مقام پر پہنچ جائے، صدیق ہی کیوں نہ ہو، ان کے بعد کے ولیوں کا ذکر تو چھوڑ دیجئے، ہے کہ نہیں؟ ان کے بعد کے بزرگوں کا ذکر چھوڑ دیجئے. ان سے اللہ تبارک و تعالی کے حقوق سے متعلق کوتاہی ضرور ہوتی ہے. اگر کوتاہی نہ ہوتی تو اللہ کے رسول یہ دعا نہ سکھلاتے، ہے کہ نہیں؟ بہت سے لوگ اگر کسی بزرگ کے بارے میں یہ کہو کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے، ارے ناراض ہو جاتے، ارے ان سے گناہ ہوگا. بلکہ دلی میں ایک مفتی صاحب کے انتقال کے بارے میں آج سے چند سال پہلے کانفرنس ہوئی تو اس میں ایک اہل حدیث نے کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا کہ مثلا اچھے تھے، یہ تھے، وہ تھے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے، ان کے درجات کو بلند کرے. لوگ ناراض ہو گئے، کرے ان کے گناہوں کو معاف، یعنی اس کا مطلب وہ آسمان سے اتر کر کے اور زمزم کے پانی سے دھول کر کے یہاں لائے گئے، ان سے غلطی ہونے والی ہے ہی نہیں. صدیق کے متعلق آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. تو معلوم یہ ہوا ساتھیو، انسان بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو. اسی لیے ذرا آپ اس بات کو سوچئے، قیامت کے دن تمام کے تمام لوگ حشر کے میدان میں اکٹھا ہوں گے اور نبیوں کے پاس سفارش کی درخواست کرنے جائیں گے. تو ہر نبی اپنی غلطی کا اعتراف کرے گا کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے آج کوئی بات نہیں کہہ سکتا. تو عرض کرنے کا مقصد، کوئی شخص نیکی میں کتنا آگے بڑھ جائے لیکن اس سے گناہ کا سردد ہونا ممکن نہیں، بلکہ صرف ممکن ہی نہیں بلکہ یقینی اس میں کوتاہی اس سے کچھ نہ کچھ ضرور رہ جایا کرتی ہے.
دوسری بات ساتھیوں، دعا کے آداب میں یہ داخل ہے کہ بندہ پہلے اپنی کمزوری اور عاجزی کا اعتراف کرے. یہ بڑی اہم چیز ہے. عام طور پر لوگ دعا کرتے ہیں لیکن دعا کے آداب کو مد نظر نہیں رکھتے. کہے اے اللہ تعالیٰ ہم کمزور ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی، یہ گناہ کا ہم سے ہو گیا ہے. اے اللہ تعالیٰ ہم تو غلطیوں کے پتلے ہیں. اے اللہ تعالیٰ ہم سے بڑی کوتاہی ہو جاتی ہے. اے اللہ تعالیٰ آپ جیسے نماز چاہتے ہیں وہ ویسی نماز نہیں پڑھ پاتا. ہم سے زکوٰۃ دینے میں صدقہ کرنے میں کوتاہی ہوتی ہے. اے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری ان تقصیرات کو معاف کر دے. تو دعا کے آداب میں ایک ادب یہ داخل ہے کہ انسان پہلے اپنی غلطیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی جو تھے وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ایک بار باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھا کہ ان کے خاندان کا ایک شخص اور فرعون کے خاندان کا ایک شخص دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا جو شخص تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی کہ نہیں چاہی؟ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. تو موسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ اچھے تندرست ہٹے کٹے جوان تھے، اپنے ساتھی اپنے خاندان والے کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے اور فرعون کے خاندان والے کو ایک مکہ رسید کیا تو کیا ہو گیا؟ وہ پورا اس دنیا ہی سے دوسری دنیا میں پہنچ گیا. فَبَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک زور کا پھیٹ لگایا تھا کہ وہ دوسری دنیا میں چلا گیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اعتراف ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا اس وقت؟ قاری صاحب اور ایوہ ہاں، قال ربی انی ظلمت نفسی. اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے کوتاہی. تو سب سے پہلے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے. تو کوئی بھی دعا آپ کیجئے سب سے پہلے اپنی غلطی کا اعتراف. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بڑی مشہور ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو پریشان حال، محتاج، مجبور حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مجبوری کو دور کرے گا. وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دیکھیں اپنی غلطی کا اعتراف ہے. اے اللہ تعالیٰ میں ظالموں میں سے ہوں، گناہگار ہوں، کوتاہی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، تجھے معاف کر دے، ہے نا. تو دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرے. کوتاہی، اے اللہ تعالیٰ ہم سے نماز میں بھی کوتاہی ہوتی، اے اللہ ہم سے یہ ہوتا ہے، اس چیز کا اعتراف کر کے انسان دعا کرے. چوتھی چیز یہ ہے، تیسری بات یہ ہے کہ گناہوں کی معافی کا حق صرف کس کا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کا ہے. نیکیوں کو قبول کرنے کا حق صرف کس کا ہے؟ جی دنیا کا کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی بزرگ، کوئی پیر اسے گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے. اگر یہ اختیار ہم نے کسی کو دیا ساتھیوں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اللہ کی حقوق میں ہم نے کیا کیا ہے؟ شرک کیا. واللہ ایک شخص بتا رہے تھے کہ جنہوں نے سنا اپنے کانوں سے کہ مینا کے اندر ایک شخص اپنے ہی ملک میں اپنے کسی دوست کو یا بھائی کو ٹیلی فون کرتا ہے، کہتا ہے کہ حج تو بڑی آسانی سے ہو گیا ہے، پتہ نہیں حج ہوا بھی ہے کہ نہیں ہے، حج تو بڑی آسانی سے ہو گیا ہے، ذرا داتا گنج بخش کے دربار میں جا کر کے یہ کہہ دیجیے گا کہ میرا حج قبول کر لے. نعوذ باللہ من ذالک. داتا گنج بخش کا مزار کہاں ہے نا؟ تقدیر بدلنے والے کا ہے بیچ شہر میں ڈیرا. اعوذ باللہ من ذالک. یہ کس کو کہتے ہیں؟ انہی کے بارے میں کہا ہے داتا گنج. داتا کون ہے ساتھیوں؟ ہم میں اور غیر قوم میں یہی تو فرق ہے کہ ہم داتا کس کو مانتے ہیں. صرف ایک ذات ہمارے یہاں داتا ہے، کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کا نام کیا ہے ساتھیوں؟ داتا کا معنی کیا ہے عربی میں ساتھیوں؟ وہاب ہے. کس کا نام ہے؟ وہاب. اللہ تعالیٰ کا نام ہے، کوئی دوسرا وہاب نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں شرک کیا گیا، اس نے داتا نام رکھ لیا ہے، جن کا داتا نام رکھ دیا گیا ہے کہ نہیں؟ تو گناہ کو معاف کرنے والا، نیکیوں کو قبول کرنے والا کون سکتا ہے؟ کس کی ذات ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ، کوئی دوسری ذات نہیں ہے. تبھی تو اس دعا میں کیا کہا؟ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. اے اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کرنے والا صرف تو ہی ہے، اور کوئی دوسرا گناہ کو معاف کرنے والا نہیں ہے.
اور چوتھا فائدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے ناموں کا واسطہ اور وسیلہ لینا دعا کی قبولیت کا سبب ہے. یعنی اے اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تیری رحمت کا وسیلہ میں لیتا ہوں، تیری مغفرت کا واسطہ میں دیتا ہوں، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو روزی دینے والا ہے، تو گناہگاروں کو بھی روزی دیتا ہے، نیکوکار لوگوں کو بھی روزی دیتا ہے. اے اللہ تعالیٰ تیری ذات تو یہ ہے کہ تو سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلیوں کو بھی روزی دیتا ہے. اے اللہ تعالیٰ تو چیونٹی کو بھی روزی دیتا ہے. تیرے اس رزاقیت کا وسیلہ دے کر کے میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ میرے روزی میں تو کشادگی عطا فرما. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا وسیلہ لیا جائے. آخری حدیث ساتھیوں، آخری دعا جو ہے وہ بھی ذرا قابل اہتمام ہے اور اس کو بھی سن لیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار یہ دعا کی ہے. مسند احمد وغیرہ میں یہ حدیث، سنن ترمذی، امام بخاری کے الادب المفرد میں ہے. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسے کلمات سکھائیے کہ میں صبح کو اور شام کو اور جب بستر پر جاؤں تو وہ دعا میں کر لیا کروں. ذرا سوچیں، میں اسی لیے دعا کا انتخاب اسی لیے کیا ہے کہ ایک دعا بالکل عام وقت میں ہونی چاہیے، ایک دعا نماز میں ہونی چاہیے، اور ایک دعا صبح اور شام اور رات کو سوتے وقت ہونی چاہیے. کیا دعا کی تھی؟ کیا سوال کیا تھا؟ اے اللہ تعالیٰ مجھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا بتلائیے کہ وہ دعا کو میں صبح کو کیا کروں اور شام کو کیا کروں اور جب سونے جاؤں تو وہ دعا کیا کروں. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم کہو اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکی. ساتھیو میں دیکھ لیے اس میں لکھا ہے، مشکل سے 2 سطر بھی نہیں ہو پائیں گے اس کے. یہ دعا ہے، آسانی سے آپ ہر آدمی اس کو یاد کر سکتا ہے. اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض. مسند احمد کے اندر اس کے برعکس ہے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکی. معنی کے لحاظ سے بڑی پیاری دعا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ اے اللہ تبارک و تعالی، اے غیب اور ظاہر ہر چیز کو جاننے والے. کیا دعا کیا ہے؟ اے غیب یعنی پوشیدہ چیز کو، اور ظاہر چیز ہر چیز کو جاننے والے، اور اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے. فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، ہر چیز کے رب اور ہر چیز کا مالک. ہر چیز کا رب اور ہر چیز کا مالک. اشہد ان لا الہ الا انت، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. اب اتنا کہہ لینے کے بعد انسان کیا دعا کرتا ہے؟ اعوذ بک من شر نفسی. اے اللہ تعالیٰ میں اپنے نفس کے اندر جو برائی ہے، ہمارے نفس کے اندر برائی ہے کہ نہیں برائی ہے؟ عبادت سے سستی ہے، برائی ہے کہ نہیں برائی ہے؟ عبادت کے کاموں میں دل نہ لگنا، یہ برائی ہے کہ نہیں برائی ہے؟ مال کی محبت ایسے ہو جانا کہ حق صحیح راستے پر نہ خرچا ہے، نفس کی برائی ہے کہ نہیں برائی ہے؟ ہے کہ نہیں؟ یہ ساری برائی، اس کے علاوہ بہت سی برائی ہمارے نفس کے اندر پائی جاتی ہیں. ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن سوچتے کہاں ہیں؟ جی اپنے دکان اور اپنے گھر کے بارے میں سوچتے ہیں. یہ ہمارے نفس کی کمزوری ہے کہ نہیں کمزوری؟ برائی ہے کہ نہیں برائی ہے؟ تو اے اللہ تعالیٰ میں اپنے نفس کی برائی سے اور شیطان کے شر سے اور شیطان کے شرک پر ابھارنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. دیکھیے اس دعا کے اندر چند الفاظ میں اس دعا کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. دیکھیے ایک مومن کا یہ عقیدہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں کیا ہے؟ اکیلا ہے. جیسا کہ بیان کیا نہیں بیان کیا ہم نے. اسی لیے بندہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم فاطر السماوات والارض، نہیں عالم الغیب والشہادہ، اے غیب کی اور حاضر تمام باتوں کو جاننے والے. یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ اپنے کام میں بھی اکیلا ہے. فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والے، ہر چیز کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور ہر چیز کا مالک کون ہے؟
واللہ ساتھیو یہ بات اچھی طریقے سے آپ یقین کر لیں اور سن لیں، اس زمین کے اوپر اگر ایک ذرہ بھی اگر ہے، ایک ذرہ بھی اگر ہے تو اس کا مالک کون ہے؟ جی کہ غوث اعظم اس کے مالک۔ ہم نے تو اردو میں ایک شعر پڑھا ہے، بلاد اللہ ملکی تحت حکمی سے ہے یہ ظاہر، کہ عالم میں ہر ایک شے پر ہے قبضہ غوث اعظم کا۔ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی سے ہے یہ ظاہر، کہ عالم میں ہر ایک شے پر ہے قبضہ غوث اعظم کا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا بڑا شرک تو مکہ کے مشرکین بھی نہیں کہ اتنا بڑا شرک ہمارے مسلمان کہنے والے کہہ رہے ہیں۔ اس دنیا کی ہر جگہ پر قبضہ کس کا مان رہے ہیں جی؟ حالانکہ کس کا قبضہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ شرک ہوا کہ نہیں شرک ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں شرک ہے۔ اور دعا میں کیا کہا گیا ہے؟ رب کل شیء و ملیکا، ہر چیز کے مالک اور ہر چیز کے پروردگار کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، کوئی دوسرا نہیں۔ کسی کو ذرہ برابر بھی ساتھیو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی بزرگ کو، کسی پگاڑے کو، کسی بوڑھا وڈیرے کو کوئی بھی شرکت حاصل نہیں۔ سب سے بڑا مالک کون ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ۔ کسی کو کوئی بھی ملک نہیں دیا۔ اسی لیے سورہ بنی اسرائیل جس میں یہودیوں پر طنز ہے، کس آیت پر اس کا خاتمہ ہو رہا ہے جی قاری صاحب؟ کون سی آیت ہے؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرُوهُ تَكْبِيرًا۔ ہے کہ نہیں ہے؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہیے اس ذات کے لیے حمد اور تعریف ہے جو لم يتخذ ولدا، اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، ملک میں، حکومت میں، دنیا میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کمزوری سے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، وہ اکیلا ہے، اس کی تکبیر بیان، اس کی بڑائی بیان کی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس دنیا کے کسی چیز کے اوپر، اسی لیے ہم کہتے ہیں ساتھیوں، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کے جیب میں اگر 1 روپے بھی ہے تو آپ اس روپے کے مالک نہیں ہیں۔ اس روپے کے مالک کون ہے؟ اس لیے بغیر اس کی مرضی کے آپ اس کو خرچ نہیں کر سکتے، ناجائز جگہ پہ اس کو خرچ نہیں کر سکتے۔ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس دعا کے اندر بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید الوہیت کا اقرار کیا گیا، توحید ربوبیت کا اقرار کیا گیا، نہیں توحید الوہیت کا، توحید اسماء و صفات کا، اور پھر توحید الوہیت کا اشہد ان لا الہ الا انت اقرار کیا گیا۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی عرضی پیش کی گئی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ وہ عرضی کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ، مجھے تو اپنی نفس کی برائی سے محفوظ رکھ اور شیطان کی برائی سے تو مجھے محفوظ رکھ لے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، اس دعا کے اندر ہمیں آپ کو یہ دعوت دی گئی کہ زمین کا مالک کون ہے، زمین میں تصرف کرنے والا کون ہے، لہذا عبادت کا حقدار بھی وہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور جب عبادت کا حقدار وہی ہوا تو دعا بھی اسی سے کی جائے گی۔ جب بگڑی بنانے والا وہی ہے، بنی ہوئی چیز کو بگاڑ دینے والا وہی ہے، تو کس کے پاس جانا ہے؟ اسی سے مانگنا ہے، کسی دوسرے سے مانگنا نہیں ہے۔ تو یہ دعائیں 3 آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو ان دعاؤں کو سیکھنے اور اس کے مطابق اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً سمجھ کر کے ان کے جگہوں پر پڑھنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق دے۔ پہلی دعا جو ہم نے کی آپ لوگوں کو سنائی، وہ دعا دن میں 1-2 بار ہر انسان کو ضرور پڑھ لینی چاہیے، یعنی جو شرک سے متعلق ہے۔ دوسری دعا نماز کے اندر تشہد میں اسے ضرور پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور تیسری دعا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ کب؟ صبح کو، شام کو اور سوتے وقت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اور آپ اس کا اہتمام کر سکیں۔ جی قاری صاحب اس کو دیکھیے، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں